وجہ سے ہوئی. آپ بیٹا کھڑے ہوں ذرا, ادھر منہ کریں آپ. یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ اس کے سینے پر کیا ہے, یہ ہے اللہ کی قسم یہ جادو کا نشان ہے. سانپ جادو کا نشان ہے. یہ وہ کھوپڑیاں ہیں, جب بچوں کے کپڑے دیکھو جا کر, دیکھو سجائی کہاں ہوئی ہے. نہ ماں کو پتا, نہ باپ کو پتا, نہ بیچنے والے کو پتا, نہ خریدنے والے کو پتا, نہ بنانے والے کو پتا. ہم اپنی اصل کو بھول گئے ہیں. وہ اپنی اصل کو نہیں بھولا. بیٹھ جا بیٹا, سوری. کافر اپنی اصل کو نہیں بھولا, وہ لباس میں بھی نہیں بھولا, وہ گفتگو میں بھی نہیں بھولا, اپنی تبلیغ میں بھی نہیں بھولا. اس نے تمہارے سجدوں والی جگہوں پر مورتیاں بنا دیں. تمہارے ملکوں میں ایسی ایسی بڑی صلیبیں وہ بنا گیا ہے. تمہارے قرآن کے اوپر 6 کونوں والے سٹار بنوا دیے ڈیزائننگ میں, یعنی جس کو کیا کہتے ہیں, یہودیوں کا کیا نشانہ ہے عظمت والا, داؤد سٹار جو کہتے ہیں, ڈیوڈ سٹار, یہ ان کا عظمت والا نشان ہے نا. سینے پہ بھی لگاتے ہیں, جھنڈے پہ بھی. ان کے یہودیوں کا نشان کیا ہے جی؟ تمہارے نوٹ, تمہاری ٹوپیاں, ہر چیز میں 6 کونے والا سٹار. تمہارے سلیبیں, تمہارے مورتیاں, اس جا نماز پر گو ماتا کی تصویر بنی ہوئی ہے. اس پر جس جگہ تم سجدے دیتے ہو وہاں مورتیاں ہیں. اتنی غفلت. تو پھر کیا ہوتا ہے جب آدمی غافل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کو ضرورت نہیں عذاب بھیجنے کی, آدمی اپنے جال میں خود پھنستا جاتا ہے. جب ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں نا, تو ایک معاملہ ایسا بھی نہیں. بعض امتیں اس طرح برباد ہوئیں, کوئی کم تولتا تھا برباد ہو گئی. اللہ کا عذاب آیا, صفحے 80 سے مٹا دیا. کوئی لڑکوں سے زیادتی کرتے تھے, امتیں برباد ہے نا. میں ذرا اس معاشرے میں سوچوں, کیا کچھ نہیں ہمارا ہو رہا. ملاوٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے. منڈی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھتے ہیں گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے, سوکھی گندم ہے. آپ سوچتے ہیں اتنی بارش ہوئی ہے تو اتنی سوکھی گندم کہاں سے آ گئی. آپ اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اندر سے آپ کا ہاتھ بھیگ کے باہر نکل آتا ہے. یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ جب گیلی کس نے لینی تھی, میں نے اوپر خشک ڈال دیا تاکہ سمجھیں کہ یہ خشک ہے تو لیتے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا یہ جو کرتا ہے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہم تو زبردستی چمٹے ہوئے ہیں اسلام کو, ہمارے میں اسلام والی بات ہے ہی. پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایمان والا, وہ بھی بزدل. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے, یہ ایک فطرت ہے. کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا آپ نے نہیں کہا, نہیں نہیں نہیں, اتنی تکرار کے ساتھ کہ ہم سمجھے کہ آئندہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کے علاوہ کبھی بولیں گے ہی نہیں. یعنی اتنی تکرار کے ساتھ. تو ہم نے جھوٹ کو کبھی گناہ سمجھا, سود کو گناہ سمجھا, سور کہنے کو گناہ سمجھتے ہیں سور کو, حالانکہ وہ کہنے سے کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سور کہنے سے زبان ناپاک ہوتی ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کا تو قرآن میں ذکر ہے. خنزیر ہے نا, ہے نہیں ہے نا, وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ. یہ ہمیں ڈرانے کے لیے, کیا سود پہ ڈرانے کے لیے ایسا کہا؟ میری ماں نے مجھے سکھایا. جھوٹ بولنے کے لیے میری ماں نے کہا نہ بیٹا جھوٹ بولو گے تو, ہاں ہمارے ماں باپ ہمیں کہا کرتے تھے جھوٹ بولو گے اللہ کوئلے رکھے گا زبان پہ. نمک گر جاتا تھا تو امی کہا کرتے تھے جلدی اٹھاؤ اس کو, اللہ آنکھوں سے اٹھوائے گا قیامت والے دن. یہ تھی تربیت کی باتیں ہیں. آج اس کو میں جھوٹ سکھا رہا ہوں.
چھوٹے بچے کو سکھا رہا ہوں، یہ بیٹا کہہ دو پاپا بات میں ہے، جھوٹ بولا نا، پاپا تو روٹی کھا رہا ہے، یہاں بابا اوپر گئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اس وقت بچہ تھا، ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف فرما تھے اور میری ماں نے مجھ کو آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سبق پوچھا تو نے کیوں بلایا عبداللہ کو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ کھجوریں دی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں، میں اس کو دینے کے لیے بلایا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو بلاتی اور کھجور نہ دیتی تو اپنے نام مال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی، یعنی کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ لعنت کرتے ہیں، اللہ، ٹھیک، سور کہنے سے اللہ لعنت نہیں کرتا، ٹھیک، سود کا اتنا بڑا درجہ ہے 70واں گناہ کا کہ ایسے جیسے سکی ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا، اس کے بارے میں کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ باقاعدہ آپ پر کام ہو چکا ہے، آپ کی نسل برباد کی جا چکی ہے، آپ برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، ابھی قاری صاحب نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے نا کہ اور قومیں لے آئے گا، تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہے کوئی ہمارا کوئی عزت والا کوئی مقام ہے؟ ہم من حیث دنیا کو دیکھیں گے کہ کون سا ایسا ملک ہے پاکستان کے ساتھ ملتا جلتا، یا جتنے ممالک ہیں 54-56 ملک پاکستان سے سمیت، کوئی عزت والا ملک ہے؟ کوئی ایک بتاؤ جس سے کافر ڈرتا ہو۔ یہ تو تمہاری پروپوگنڈے نا، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ایک فون آتا ہے تمہاری پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں، کیونکہ تم نے تو رازق سمجھا ہوا ہے اغیار کو۔ تو جب ہم اللہ کو رزق اللہ سمجھیں گے نا، جب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے نا، بہت بڑا کھوجی تھا، بہت بڑا کھوجی تھا، مکہ والوں نے جب بھیجے نا مختلف کھوجی کہ یار چیک کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے نہیں، بچ کے نہیں جانے چاہیے، مکہ سے نکل گئے ہیں، تو سراقہ کا جب انہوں نے خدمت لی نا کہ تو بڑا زبردست جدی کھوجی ہے، تو سراغ لگا رہتا ہے، مردے کا بھی قبر سے بھی نکال لاتا ہے، تم ڈھونڈ کے لاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جہاں ملے تم ان کو شہید کر دینا۔ جیسے ہی وہ اپنے ایکسپیرینس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر سے غریب تھے، غریب تو سدا ہی رہے ہیں نا آپ، کیا آپ کے ساتھ فوج تھی؟ نہیں تھی نا، صرف ایک تھی توکل، کس کی؟ اللہ کی۔ تو وہ بالکل قریب پہنچنے والا تھا، اس کا گھوڑا جو ہے نا زمین کے اندر دھس گیا، چیخا کہ یہ ضرور کوئی بندہ ہے، یہ کوئی شے ہے کہ اس پتھریلی زمین میں میرا گھوڑا دھس گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے نا، تو آپ نے وہ نکلا، اس نے بولا تم ہو کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہی کہ سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ پرویز کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی وہ کافر ہے، ابھی وہ نبی کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ پرویز، جیسے آج جو ہے نا ٹرمپ، چائنا، رشیا، اس وقت سپر طاقت تھی، ایران کا جو تھا نا پرویز، وہ سپر طاقت تھی نا، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سمجھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹوٹی تلوار مریل گھوڑے، چھپتا پھرتا ہے تو ہم سے، تو نکلا ہے کیسے اس سپر طاقت کو؟ تیرے پاس ہے گارنٹی؟ آپ نے کہا لکھ، اس کو کچھ نہ ملا، ایک ہڈی پر لکھوایا، اس نے لکھا، آپ نے کہا۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے جا چکے ہیں، جب عمر کے دور میں کسریٰ پرویز کا تخت اور کنگن آئے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ تھی۔
پھر آپ نے فرمایا سراقہ اور تجھے میں یہ پرویز کے کنگن پہناؤں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اللہ وہی ہے، اس کو صاف کر لوں میں، میری نگاہ صاف ہو جائے، میری زبان صاف ہو جائے، میرے کان ہو جائیں، آج بھی منہ سے نکالو۔ ابھی یہ ہے نا، ابھی یہ وبال، اس کو دیکھو ذرا، تھوڑا سا سوچو، فلائٹیں بند، ملکوں کی چاہے یورپ ہے، چاہے افریقہ ہے، چاہے ایشیا ہے، تباہ، کھربوں ڈالروں کا ڈیلی نقصان ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے رزق کی پڑی ہوئی ہے، ہر آدمی کو اپنے بزنس کی ہے۔ جو ایئر لائنوں میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کب تک ہم بیٹھے رہیں گے، کسی کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں جو پاکستانی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ نہیں ملے گی، یا بیٹھے رہو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ذرا کل سوچیں ہم، کتنا بڑا عذاب ہے یہ ساری دنیا کے اندر، اس کو ٹالنے والا کون ہے؟ یہ کیسے ٹلے گا؟ استغفار پڑھیں گے، ظاہر ہے استغفار تو دل سے پڑھوں گا نا، یہ تو نہیں آدھے بھی جو سامنے سیکسی فلم لگی ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں ہے حرام اس کا اندر جا رہا ہے، سوچتا ہوں اس کی پلاننگ کر رہا ہوں کہ اس دم پلاٹ کھانا کس طرح میں ہے، آج کن فدو لانا میں، تو استغفر اللہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ میرے دل میں آج صبح سے بات آ رہی تھی کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عرفات کے اندر یہ آیت اترتی ہے نا، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب تیرا کام کیا ہے؟ اب تو اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے اور لوگ جوگ در جوگ، اب تیرا کام کیا ہے؟ تو محمد اب کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کثرت سے میری تسبیح بیان کر اور استغفار پڑھ، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے تھے؟ آپ تو مسلم الخطا ہے نا۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہا پاک صرف میں ہوں، صرف پاک میں ہوں، ہر چیز سے پاک میں ہوں۔ اب تیرا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے مجھے سمجھ آ جائے قرآن کی، آپ کو بھی سمجھ آ جائے، ہمارے معاملے سارے حل ہو جائیں گے۔